محمد جمیل صاحب نے کلکتہ انڈیا سے پوچھا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس مسلمان نے 3 بار جمعے کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بات کئی بار سنی ہے بہت سے لوگوں سے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی بھی فرض نماز، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو یہ شدید حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفریہ فعل کیا۔ کافروں کا کام یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کافر تو نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کفریہ فعل ہے، کافروں کا کام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جمعے کا، تو جمعے کے بارے میں بطور خاص بعض احادیث کے اندر بڑی سخت تاکید اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من ترک الجمعہ 3 مرات، جو آدمی جمعے کو چھوڑ دے 3 مرتبہ، تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جمعے کی نماز کو چھوڑ دے سستی کی بنیاد پر، اور جمعے کی نماز کو چھوڑ دے غفلت، کوتاہی اور نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اوپر گناہ کا نقطہ، اس کے اوپر بے توفیقی کا نقطہ، اس کے اوپر نیک کام نہ کرنے کا نقطہ اور توفیق کو سلب کرنے کا ٹھپا اور مہر تصدیق لگ جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، اور وہ کیا؟ من ترک جمعۃ من غیر ضرورہ، اگر کوئی آدمی جمعے کو ترک کرتا ہے بغیر ضرورت کے، کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، وہ منافق لکھ لیا جائے گا ایسے کلام اور ایسی کتاب اور ایسے نام اعمال میں جو کلام و کتاب تبدیل نہیں کی جا سکتی اور محو نہیں ہو سکتی، جو نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ مٹ سکتی ہے، ایسی کتاب خداوندی یعنی حساب خداوندی کے اندر ایسے شخص کو منافق لکھا جاتا ہے۔ اب یہ 2 حدیثیں آ گئی۔ ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت ہے جس کی طرف آپ نے سوال کے اندر بھی اشارہ کیا، اور وہ کیا؟ من ترک الجمعہ 3 جمعہ متوالیات، جو آدمی جمعے کو چھوڑ دے اور 3 جمعے کو پے در پہ مسلسل چھوڑ دے، فقد نبذ الاسلام وراء ظہری، اس نے تحقیق اسلام کو اپنی گردن سے اتار کے نکال کر الگ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کر لیا۔ نعوذ باللہ، اس نے اپنی گردن کو اسلام سے پیٹھ پیچھے پھیر دیا، ہٹا دیا، اپنی گردن سے جو اسلام کی پابندی تھی اس اسلام کی پابندی کو اس نے ہٹا دیا، نکال دیا، ختم کر دیا۔ گویا کہ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے والا کام کر چکا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو جمعے کی نماز کو ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن یہاں اس کا ایک مطلب سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے حضرات فقہائے کرام، محدثین کرام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان حضرات نے ان احادیث کا جو میننگ، مفہوم، ترجمہ اور مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز، بغیر عذر کے جان بوجھ کر کے اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس نے سخت کام کیا، گناہ کا کام کیا، حرام کام کیا، اور حرام کام ایسا کیا جو کفریہ فعل ہے، کافروں والا فعل اس نے انجام دیا، کافروں والا کام کیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تو کہا جائے گا کہ کفریہ کام اس نے کیا، یہ کہنا درست نہیں ہوگا ہمارے معاشرے اور سماج کے اعتبار سے کہ اب وہ شخص مکمل طور پر کافر ہو گیا، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، وہ باقاعدہ طور پر اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے اور اس کو باقاعدہ دنیا کے محکموں رجسٹروں کے اندر کافروں کی لسٹ کے اندر شمار کیا جائے، رشتہ ناتا اس سے حرام ہو جائے، اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کو السلام علیکم نہیں کہا جائے گا۔
یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگرچہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھ کر اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب اور شمار کر رہا ہے، اسلامی زمرے، اسلامی کھاتے اور اسلامی رجسٹر کے اندر اگرچہ وہ مسلمان کاؤنٹ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کام اس نے حرام کیا ہے، کام اس نے کافروں والا کیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب لے لینا درست نہیں ہوگا کہ اب اس کو ہندو سمجھا جائے، اب اس کو کافر یہودی یا عیسائی سمجھا جائے، اب اس کو مجوسی یا سکھ سمجھا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو مطلب جس انداز کے اندر جس طرح شریعت کے اندر ہے اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جمعہ کوئی ترک کرتا ہے، 3 مرتبہ ترک کرتا ہے، اس نے بہت بڑا حرام فعل انجام دیا، اور ظاہر ہے اس پر اس کو توبہ اور استغفار کرنا شرعاً لازم ہے۔ www.darsequran.com